بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک وتھ ہنی۔ اس بر اعظم میں عالمگیری مسجد کے میناروں کے بعد جو پہلا اہم مینار ہے وہ ہے مینار پاکستان۔ یہ تو مسجد اور مینار آمنے سامنے ہے، لیکن ان کے درمیان ذرا سی مسافت 3 صدیوں پر محیط ہے، جس میں سکھوں کا گردوارہ، ہندوؤں کا مندر، فرنگیوں کا پڑاؤ شامل ہے۔ میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا ان گمشدہ صدیوں کو ماتم کر ہی رہا تھا کہ مسجد کے مینار نے جھک کر میرے کان میں ایک راز کی بات بتائی۔ جب مسجد ویران، مدرسے بے چراغ، جب حق کی جگہ حکایت اور جہاد کی جگہ جمود لے لے، جب ملک کی جگہ مفاد اور ملت کی بجائے مصلحت عزیز ہو، جب مسلمانوں کو موت سے خوف آئے اور زندگی سے زیادہ محبت ہو جائے تو صدیاں یوں ہی گم ہو جایا کرتی ہیں۔ اقتباس: آواز دوست از مختار مسعود۔ میں قدرت اللہ شہاب کے ساتھ مسجد حرام کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک انہوں نے پوچھا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کاپی ہے۔ یہ کیسی کاپی ہے؟ اس میں دعائیں لکھی ہیں جو میرے دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کے سامنے ہمارے لیے دعا مانگنا۔ میں نے سب کے دعائیں اس کاپی میں لکھ لی ہیں۔ دھیان رکھنا، یہاں جو مانگا جائے وہ قبول ہو جایا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ میری ہنسی نکلی۔ کیا دعا قبول ہو جانا خطرہ ہے؟ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو جو دعا آپ مانگیں وہ قبول ہو جائے۔ میں نے حیرت کے ساتھ قدرت اللہ کی طرف دیکھا تو وہ بولے، اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر ہیں، بہت عرصے پہلے ان کو بخار ہوتا تھا اور بخار اترتا ہی نہیں تھا۔ سب ڈاکٹر، حکیم، وید سب سے علاج کروائے مگر بخار میں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ سوکھ کے کانٹا ہو گیا۔ آخر چارپائی پہ ڈال کر درگاہ لے جایا گیا اور ایک مست بابا سے دعا کے لیے کہا کہ انہیں بخار نہ ہو۔ انہیں آج تک بخار نہ ہوا۔ اب چند ماہ سے ان کی گردن کے پٹھے اکڑنے لگے ہیں، وہ ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مرض انہیں اس صورت میں نہیں ہوگا جب ان کو بخار چڑھے گا، اور اب ان پہ کوئی دوائیاں بھی اثر نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ انہیں بخار کی دوائیاں کھلائی جانی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے کاپی چھوٹ گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف دیکھا اور سوچا، اللہ کا بھید کوئی نہیں پا سکتا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں ایک بار لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ایک بھارتی گلوکار کا کنسرٹ تھا۔ رقص موسیقی کی محفل میں پاکستان کی نامور شخصیات کو مدعو کیا گیا۔ مہمانوں کی توازن کے لیے ہر قسم کے مشروب رکھے گئے۔ کئی پاکستانی اداکاروں اور فلمی اداکاروں نے رقص کر کے گلوکار کا ساتھ دیا۔ دیکھنے والوں نے خوب داد دی۔ اس تقریب میں پاکستان کی نامی گرامی سیاستدان، دانشور، بڑی شخصیات کو مدعو کیا گیا۔ مشہور فلسفی اشفاق احمد بھی اس دعوت میں شامل تھے، کا نام بھی اس دعوت میں تھا۔ جب اشفاق احمد قذافی اسٹیڈیم پہنچے تو انہیں احساس ہوا وہ کارڈ لانا بھول گئے۔ انہوں نے سیکیورٹی عملے کو بتایا کہ وہ کارڈ لانا بھول گئی ہیں، انہیں اندر آنے دیا جائے۔ سیکیورٹی والوں نے انہیں اندر آنے نہ دیا۔ انہوں نے بہت کہا کہ وہ ملک کی مشہور شخصیت ہیں۔ سیکیورٹی والوں نے انہیں پیچھے دھکیل دیا، اندر بھیجنے سے انکار کر دیا۔ کہا، بابا جی جاؤ یہاں سے، ہر کوئی مشہور بن رہا آتا ہے، ہمیں اپنا کام کرنے دو، تنگ نہ کرو۔ بقول اشفاق احمد کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے۔ کیا میری اتنی بھی اوقات نہیں کہ مجھے ایک کارڈ کے بغیر پہچان لیا جاتا؟ بے عزتی کے احساس سے پوری رات میں سو نہ سکا۔ صبح پہلے جب اخبار دیکھا تو اخبار رات کی سرخیوں سے بھرا پڑا تھا۔ بھارتی گلوکار نے کارگل میں بھارتی فوج کا جشن منایا۔ پاکستانی بیوقوف شراب کے نشے میں دھر ڈھول کے تال پر ناچتے رہے، بھارتی جشن میں ساتھ دیتے رہے۔ بھارتی گلوکاروں نے جان بوجھ کر اس جشن کو اسی دن رکھا جب پاکستان نے فوج کو کارگل سے بلوا لیا تھا۔ خواتین بھی ناچ کے پاکستان کو رسوا کرتی ہیں۔ تقریباً سبھی شخصیات شامل تھیں، تصاویر بھی سب کی شامل تھیں نام کے ساتھ۔ آخری لائن میں لکھا تھا، اس تقریب میں اشفاق احمد کو بھی مدعو کیا گیا تھا مگر ذلت آمیز تقریب میں شامل نہیں ہوئی۔ یہ خبر پڑھ کے میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ایسی تقریب میں دھکے مار کر مجھے نکال دیا گیا۔ میں پاکستان کی رسوائی میں ہاتھ نہ دے سکا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جس بات کو رات کو میں غمگین ہو کر اپنی بے عزتی سمجھ رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے رسوا کر دے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ Thanks for watching my video and please subscribe my channel.